ہمارا موقف یہ ہے، اسلام کا موقف یہ ہے کہ ایتھیزم ریشنلٹی پہ مبنی ہے، اور ایتھیسٹ اپنے کسی بھی دعوے کا اظہار ریشنلٹی کے ساتھ، ریزن کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، عاقل ہو کر نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید کا ادعا ہے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ ان کا ہر ادعا باطل ہے، اور ہمارا الحمدللہ رب العالمین ہر ادعا، جو بھی ادعا ہے، اس کا ہمارے پاس ثبوت ہے، اور اس کا ہمارے پاس دلائل ہیں، اور اس کو ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور ہم ان کو بتا دیں گے، پوری دنیا کو بتا دیں گے کہ اس ورلڈ کے کریٹر کا، اس دنیا کے خالق کا ڈینائل ناممکن ہے، اور اس کے وجود کا انکار بھی ناممکن ہے، اور اس میں شک کرنا بھی ناممکن ہے۔ اور جو شخص کریٹر کا انکار کرتے ہیں، خالق کون کا انکار کرتے ہیں، اس میں شک کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے ذہن میں اوہام ہے، انہوں نے اپنے ذہن میں ایک وہم بنایا، جیسے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ عدم میں انہوں نے کیسے بنایا، اور پھر ان کے ذہن میں جو دوسرے اوہام انہوں نے کہ جتنی باتیں کی ہیں سب یا تو فالسیفیکیشن ہے، یا تو اس میں تحریف ہے، اس میں حقانیت نہیں ہے، یا اپنے توہمات کی دنیا میں انہوں نے کچھ باتیں گڑی ہیں اور اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو آپ کے جو شکوک جس بات کی طرف متوجہ ہیں، اور آپ کی ڈینائل جس ہستی کی طرف ہے، وہ آپ کے توہمات ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ خالق کون کا ڈینائل ناممکن ہے، خالق کون کی ہستی نہ صرف ثابت ہے، غیر قابل انکار ہے، اور اس میں شک کرنا بھی ناممکن ہے۔ یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ آپ سے بات نہیں ہوئی ہے، نہ ماڈریٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، اور کچھ طے پایا نہیں ہم سے۔ میرے کچھ سوالات ہیں ان سے۔ جی حسن اللہ یاری صاحب، پوچھیے، آپ کا مجھ سے کیا سوال ہے؟ تو میرا سوال آپ سے یہ اللہ کے متعلق نہیں ہے، یہ بھگوان کے متعلق نہیں ہے، ریگارڈلیس آف ریلیجن سے قطع نظر اس ورلڈ کا کیا ایک کریٹر ہے؟ اس مسئلے پر آپ کا اسٹینس کیا ہے؟ جو نان ریلیجس پیراڈائم کے اندر اگر ہم اس یونیورس کا کوئی کریٹر مانتے ہیں، تو ہمارے پاس اس کریٹر کی موجودگی کا یا عدم موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو نان ریلیجس پیراڈائم کے اندر میں اپنے آپ کو ایک ایگنوسٹک پوزیشن کے اوپر زیادہ مستحکم محسوس کرتا ہوں، اور ریلیجس پیراڈائم کے اندر جس اللہ کا یہ ہم سے تعارف کرواتے ہیں، جس کا انہوں نے ابھی یہ کہا کہ قرآن کا ادعا ہے کہ اس نے ملحدین کے دلوں کے اوپر مہر لگا رکھی ہے، انہوں نے خود فریز یوز کیا، سمن بکمن ہم لا یرجعون، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر مہر لگا رکھی ہے، مجھے نہیں ٹوکنا ہے، نہیں ٹوکنا ہے، میں نے آپ کو بیچ میں نہیں ٹوکا تھا، اپنے آپ میں تحمل رکھیے، آپ میرے سے عمر میں بڑے ہیں۔ I stayed on the course of discussion. You are deviating from the course of discussion, sir. Yes, you can counter argue when it's your turn. Let me complete my argument first. Just assume I'm not a Muslim. Assume I'm not a Muslim. I don't believe in Allah. I asked you only about the creator of the world. Answer the question, please. ماڈریٹر صاحب، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پروگرام کو آپ ایک لاجیکل سینس میں چلیں۔ ہم اللہ پہ بات نہیں کر رہے بھائی، قرآن پہ بات نہیں کر رہے۔ میں کہتا ہوں مجھے اللہ پہ ایمان ہی نہیں، میں نے آپ کو کریٹر کے متعلق پوچھا ہے۔ تو جناب کیا کہتے ہیں، نان ریلیجس پیراڈائم کے اندر ہمارے پاس اس یونیورس کی کریٹر کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ یونیورس کریٹڈ ہے، یہ ٹائم اور سپیس کریٹڈ ہے، تو اس کا جو کریٹر ہے اسے اس ٹائم اور سپیس سے بیونڈ ہونا چاہیے، اور ٹائم اور سپیس سے بیونڈ کوئی کریٹر جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ریلیجس پیراڈائم کی بات کریں، جس کے اندر یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ہم سے تعارف کرواتے ہیں، جس نے 1,24,000 بندے بھیجے، جس کے پاس فرشتوں کی ایک فوج ہے، اس کے باوجود وہ ایک فرضی شیطان سے ہار رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اس کائنات کو ان کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے فہم کے مطابق، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ان کا اللہ تعالیٰ خود بخود بن گیا ہے؟ So I expect the moderator to be fair and partial. And in interest of saving time, please, I ask you to, when he asks me a question, I'm not going to abstain. میں ان کے سوال کے جواب میں وقت ضائع نہیں کروں گا، اور ان کے سوال کو اپنی ایمانداری سے to the point جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی وہ مجھ سے سوال کریں، جب میں ان سے کوئی سوال کرتا ہوں تو پلیز یہ ایمانداری سے اس کا جواب دے دیں۔ میں نے آپ کو اپنا پوزیشن بتا دیا کہ میرے پوزیشن کے مطابق ایتھیزم از بیسڈ آن irrationality. اس ایتھیزم بننے کے لیے عقل کو خدا حافظی کہنا پڑتا ہے، اسی لیے آپ مجبور ہیں کہ اپنے اسٹینڈ کو واضح طور پہ بیان نہ کریں،
میرا آپ سے سوال یہ تھا، اللہ کے متعلق سوال نہیں کر رہا، میں اس ورلڈ کے متعلق، کریٹر کے متعلق سوال کر رہا ہوں. آپ نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا وجود ہے، پر آپ نے یہ کہا کہ ٹائم ان اسپیس کے باہر اس کا وجود نہیں ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کے وجود کا ثبوت نہیں ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے؟ میں کنفیوز ہوں آپ کے جواب سے کہ دیکھ مجھے قرآن سے فی الحال کام نہیں ہے، مجھے اہل بیت علیہ السلام سے کام نہیں ہے، کعبہ شریف سے کام نہیں ہے. میرا کام صرف آپ کے اسٹینڈز کو واضح الفاظ میں آپ بتائیں، گھبرانے کے بغیر، ایمانداری سے. لوگ بھی آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایمانداری سے، آنےسٹلی اپنا واضح بتائیں، ڈریں نہیں، کہ آپ کے متعلق اس ورلڈ کا کریٹر، چاہے وہ فزیکل کوئی چیز ہے یا میرا فزیکل کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، یا آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو. تو یہ بتا دیں، آپ اپنا پوزیشن بتا دیں. اگر یہ کوئی سوال مجھ سے ہے تو میں بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں. میں اس بات کا جواب دیتا ہوں. ٹائم اور اسپیس جو ہیں وہ 13.8 بلین ایئرز پہلے اس بگ بینگ کے نتیجے میں پیدا ہوئے، جس کا حسن الایاری صاحب جو ہیں کیٹیگوریکلی انکار کرتے ہیں. ٹائم اور اسپیس جو ہیں وہ اس بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس یونیورس کا کوئی کریٹر ہے تو اسے لا محالہ اس ٹائم اور سپیس کے بیونڈ ہونا چاہیے. تو اگر ٹائم اور سپیس کے بیونڈ کوئی چیز ایگزسٹ کر سکتی ہے تو وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے. تو لا محالہ ہماری جو جرنی ہے وہ بگ بینگ سے شروع ہوتی ہے، جو کہ 13.8 بلین ایئرز پہلے سٹارٹ ہوا. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایتھیزم ہے وہ بالکل ارریشنل ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ریشنل کریٹر ہے وہ ٹائم اور سپیس کے بیونڈ کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ فار ویری ایگزسٹنس یو ریکوائر ٹائم اینڈ فار ویری ایگزسٹنس یو ریکوائر سپیس. اگر آپ ٹائم اور سپیس میں سے ایک چیز بھی منہا کر دیں تو آپ ایگزسٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کا فرضی اللہ ہی کیوں نہ ہو. میں آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں، آپ سے ایکسپیکٹ کرنا یہ بات شاید فضول ہو، لیکن میں آڈینس سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے آڈینس پلیز بات پہ توجہ کیجئے کہ فرضیات ہی ہوتی ہیں. فرضیات آر ناٹ فیکٹس. ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کا اسٹینڈ کیا ہے. یہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. میرے بھائی، بگ بینگ از جسٹ اے تھیوری. آپ فزسسٹ کے پاس بھی چلے جائیں، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ وی ڈونٹ نو اف دس ریئلی ہیپنڈ but this is the best explanation we got. اور خود بگ بینگ کی تھیوریز پر مشتمل ہیں. عرض یہ ہے کیونکہ ایک سرٹن اور ایک ڈیفینٹ اسٹینس نہیں ہے سائنس کا، فزکس کا، اور دنیا کا کوئی فزسسٹ نہیں کہتا کہ یہ بگ بینگ ایک فیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی بھی فزسسٹ دنیا کا نہیں کہتا کہ بگ بینگ از the beginning. یہ بھی آپ نے غلط بیانی سے کام لیا. بگ بینگ کے تھیوریز سب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی حالت کیا تھی، اس کے متعلق ہمارے کچھ نظریات ہیں، لیکن وہ نظریات بہت ہی تھیوریٹیکل ہیں، بہت ہی ویک ہیں. اس پہ ہم سالڈ گراؤنڈ میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بگ بینگ از دا بگننگ. بگ بینگ تک ہماری علم جاتی ہے. بگ بینگ وہ بھی علم، یہ یقینی علم نہیں ہے، وہ ایک گیس ورک ہے، ایک کنجیکچر ہے، تو بگ بینگ تک جاتی ہے. اس سے پہلے تو آپ نے جو کہا کہ بگ بینگ از دا بگننگ، that's a falsification of science and that's not true. بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ وہ ایک تاریک ایریا ہے، ایک ڈارک ایریا، کسی کو پتہ نہیں ہے. that's the first thing. Second, آپ یہ سب بگ بینگ کی تھیوریز، these are just theories. اور تھیوریز کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ شیور. سو میرا مطلب یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ کریٹر کا یہ ڈینائی کرتے ہیں یا کریٹر کو یہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ کریٹر ہے. اس کے متعلق یہ کوئی واضح اسٹانس نہیں لے رہا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل وجہ کیا ہے کہ دنیا کے انہوں نے ریسرچ بھی کیا، انہوں نے محنت بھی کی، کیونکہ پچھلے 20 سال کا کام ہی یہی ہے کہ کریٹر کو ڈینائی کریں، اسلام پہ اعتراضات کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ کوئی شخص ان اللہ تعالیٰ کو ڈینائی نہیں کر سکتا. یعنی کہہ دے کوئی he doesn't exist، کوئی ایویڈنس نہیں ان کے پاس. سو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں، اللہ کا وجود نہیں، اللہ کا وجود نہیں، اگر ان سے کہہ دیں کہ بھئی دلیل کیا ہے، they have no دلیل for that, they have no reason, no proof for that. اور یہ بگ بینگ کے انہوں نے جو ابھی پیش کیا ہے اس کا جواب میں ہم نے عرض کی کہ صرف فرضیات ہیں اور یہ سب ایک دن غلط ثابت بھی ہو سکتی ہیں. لہذا اگر آپ اس بیسس پہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے تو آپ کا یہ ڈینائل جو ہے یہ صرف ایک گیس ورک ہے، یہ یقینی کوئی دلیل نہیں دے سکتا. آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پھر وہ جو بگ بینگ کے متعلق انہوں نے جو بھی غلط باتیں کی اس کا بھی میں نے نشاندہی کی. ناظرین کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ میرے ساتھ جو ایتھیسٹ شخص یہاں پہ گفتگو کرنے آئے ہیں، یہ کبھی بھی کہ اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، گاڈ نہیں ہے. اب میں اللہ کو واپس لے لیتا ہوں کیونکہ صفات پہ بھی ہم نے ثابت نہیں کیا ہے. تو کریٹر آف دا ورلڈ نہیں ہے.
اس پہ اپنا اسٹینڈ واضح طور پہ بیان نہیں کریں گے, میں- اور اس کے لیے میں اس سے اگر دلیل بھی مانگے نا, ان کے پاس جو دلیل ہے اس دلیل, اجازت دیں, وہ بات کر لیں. دلیل جو ان کے پاس ہے وہ صرف یہ ہے, دلیل ان کے پاس صرف یہ ہے کہ بگ بینگ ہے بھائی, اور بگ بینگ صرف ایک تھیوری ہے, اور کہتے ہیں یہ آغاز یہاں سے ہے, حالانکہ بگ بینگ آغاز نہیں ہے. بگ بینگ ایک مومنٹ ہے, اس سے پہلے کیا تھا کسی کو پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کریٹر کے نہ ہونے پر ان کے پاس جو باتیں ہیں یہ صرف بگ بینگ سے استفادہ کریں گے. اور اوکے بگ بینگ ان کے پاس صرف کیا ہے, اچھا ایک بہانہ ہے, اور وہ بھی ان کے پوائنٹ کو پروو نہیں کرتا کہ اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے. تو عرض میں یہی کرتا ہوں کہ انہوں نے ریسرچ بھی کیا, محنت بھی کیا ہے, کریٹر کے نہ ہونے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں, اور کسی بھی ایتھیسٹ کے پاس دلیل نہیں ہے. حالانکہ پاس اگر کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ کریٹر نہیں ہے تو برڈن آف پروف اس پہ ہے کہ ثابت کرے کہ کیوں کہتے ہو کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ہم مانتے ہیں کہ برڈن پروف ہم پر بھی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کریٹر موجود ہے, ہم ثابت کریں کہ دکھا دیں کہ وہ موجود ہے. تو سر ہم اپنی بگ بینگ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, میں اپنی بگ بینگ تھیوری کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہوں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جب آپ خالق کائنات کے وجود کا اثبات کرتے ہیں تو آپ کو اپنی تمام تر جو عمیق مطالعہ ہے اس کے نتیجے میں یہ بات پتہ چلی کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا, اللہ یاری صاحب؟ جی بالکل مجھے پتا ہے, لیکن ہر چیز اس کے اپنے مقام پہ ہوگا. پہلے ہم ثابت کریں گے کہ احرام مصر, اگر کوئی کہتا ہے کہ احرام مصر کا کوئی بنانے والا نہیں ہے تو پھر ہم اس کو دکھائیں گے کہ بھئی اس کا بنانے والا ہے, پھر اس کو بتائیں گے اس نے کیسے بنایا. تو اس لیے ہر ڈسکشن میں لاجیکل سیکوینس کو برقرار رکھنا یہ نہایت ہی ضروری ہے. آپ کو ہر سوال پوچھنے کا حق ہے, لیکن آپ اگر اس طرح ڈسکشن کو ابرپٹ کر لیں, اور میں ابھی کسی اور موضوع پہ بات کر رہا ہوں, آپ کسی اور مسئلے کو چھیڑیں, مثلا ثابت کرو کہ اللہ علیم ہے, اب پہلے مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ خدا کا وجود ہے, پھر میں ثابت کروں گا کہ علیم ہے, پھر اس نے خلق کیسے کیا, میری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب میں نے کہا کہ مجھے بگ بینگ تھیوری سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو ایک تھیوری کے طور پہ آپ جان لیں. انہوں نے جو کہا کہ وجود کا آغاز بگ بینگ سے ہے, یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. وجود کا آغاز بگ بینگ سے کوئی نہیں کہتا ہے بگ بینگ سے, کہتے ہیں کہ اس وقت تک ہمیں اندازہ ہے, اس سے پہلے ہمیں اندازہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے جو غلط بیانی سے کام لیا میں صرف اس کی نشاندہی کرتا ہوں. بگ بینگ فیکٹ بھی ہو, اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے وجود کا بگ بینگ سے کوئی اس سے ساتھ تضاد ہی نہیں ہے. جب ہم دلائل لا کے آپ کو دکھائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک. ہم مذہب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, اور ہمارے پاس پروفز, جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا وجود غیر قابل انکار ہے, کریٹر آف دا ورلڈ کا وجود غیر قابل انکار ہے, اور کریٹر کا وجود کا اثبات کرنا ہر کائنات کے ہر ذرے سے ممکن ہے, بلکہ ثابت ہے, اور اس کے وجود میں شک کرنا بھی ناممکن ہے. اور آپ کے ذہنوں میں جو اوہام ہیں وہ ان اوہام کے متعلق آپ کے شکوک ہیں. خالق کائنات کے متعلق آپ نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں اور نہ اس کے وجود میں شک کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب باتیں دلائل کے ساتھ جب مجھے موقع دیا جائے گا کہ میں اس پہ اپنا ڈسکشن لاؤں تو میں پیش کروں گا آپ کے سامنے. تو حسن اللہ یاری صاحب, بگ بینگ تھیوری کا کلیم یہ ہے کہ یہ جو ٹائم اور سپیس ہیں یہ بگ بینگ کے بعد وجود میں آئے ہیں, ٹھیک ہے. اس بگ بینگ سے پہلے ٹائم اور سپیس ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, اس بگ بینگ کے نتیجے میں ٹائم اور سپیس جو ہے وجود میں آئے ہیں. تو اگر اس ٹائم اور سپیس کا جو یونیورس ہے, اگر اس کا کوئی خالق ہے تو اسے ٹائم اور سپیس کے بیونڈ ہونا چاہیے, اور ٹائم اور سپیس کے بیونڈ کوئی چیز کیسے ایگزسٹ کر سکتی ہے یہ ثابت کرنے کا برڈن آف پروف جو ہے آپ کے اوپر ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو اپنے اذن سے خلق کیا ہے, تو مجھے یہ سمجھائیے کہ آپ کا خالق کائنات عدم میں کیسے ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا ہے, حسن علی یاری صاحب؟ کسی شخص نے پوچھا کسی سے کہ پاکستان کے قائد جارج واشنگٹن سعودی عرب میں ڈالفین کی طرح واک کیوں نہیں کرتے تھے, تو اس کو یہی کہیں گے کہ بھائی پاکستان کے فاؤنڈر جارج واشنگٹن نہیں تھے, محمد علی جناح تھے. جارج واشنگٹن سعودی عرب میں نہیں تھے, امریکہ میں تھے. سعودی عرب میں ڈولفن ہی نہیں ہوتے, اور ڈولفن صحرا میں نہیں ہوتے, اور ڈولفن واک بھی نہیں کرتے نا. آپ کے سوالات تو ایسے ہی ہیں, لیکن ہم اس پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ نے کہا ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر, دیکھیں آپ اپنے الحاد کے لیے, ایتھیزم کے لیے دلیل لا رہے ہیں کیا, اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ٹائم اور اسپیس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا. تو آپ کب گئے ٹائم اور اسپیس کے باہر؟ وہاں پہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا. تو آپ کب گئے بھائی ٹائم اور اسپیس کی بیانڈ, کہ آپ کو پتا ہو کہ ٹائم اور اسپیس کے اس کے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں جی,
اور کس سائنٹسٹ نے کہا کہ بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں تھا؟ میں حسن اللہ یاری صاحب آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا خالق کائنات ایک غیر جسمانی وجود رکھتا ہے اور وہ زمان و مکان سے ماورا ہے، تو اس طرح مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا خالق کائنات نے ایک غیر جسمانی وجود رکھتے ہوئے اس جسمانی وجود رکنے والی کائنات کو کیسے وجود بخشا؟ That's my responsibility to prove that. جی جی And بتائیے، I promised you. کہ آپ کے میں نے آپ کو پرومس کیا ہے نا، میں پرومس میں نے کیسے وجود بخشا؟ جی ہاں، میں نے آپ کو پرومس کیا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو دیکھیں کہ میں نے کیا کہا، ان سے کئی مرتبہ ان سے کہہ چکا ہوں کہ بھائی کریٹر کے ثبوت کے وجود کو ثابت کرنا میرا کام ہے اور اس کا اوصاف ثابت کرنا میرا کام ہے، اور آپ یہ سوال کہ اس نے کیسے خلق کیا، یہ بھی میرا جواب دینا میرا کام ہے۔ لیکن آپ نے ایک کلیم کیا ہے، وہ آپ کی الحاد کی دلیل ہے، اور میں اسی بات کی نشاندہی کے لیے کہ ملحد کے پاس نہ عقل ہے نہ دلیل ہے، اسی بات کے لیے نشاندہی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کلیم یہ کیا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے بیان کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا۔ میں نے ان سے سوال کیا نا، سوال یہ سمجھ بھی گئے، ان کا رنگ بھی اڑ گیا ہے، جواب نہیں دے رہے۔ میں اپنا سوال دوبارہ آپ سے تکرار کر رہا ہوں، آپ نے جو سوالات کیے وہ میری ذمہ داری ہیں، میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں کہ میں جواب دوں گا ان کا۔ اگر میں جواب نہیں دے سکا، لوگ دیکھیں گے کس کے پاس جواب نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جو کلیم کیا ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا، کب گئے تھے آپ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر؟ آپ کس دلیل کے بنا پر کہہ رہے ہیں؟ ایک شخص جو اندھا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ریڈ کلر نہیں ہے؟ جی بولیں بتائیں۔ آپ اس وقت صبح کے 8:14 پر کیلیفورنیا کے اندر بیٹھے ہیں، اگر میں آپ کی سپیس نکال دوں تو آپ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، اگر میں صبح کا ٹائم نکال دوں تو بھی آپ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات اس دنیا کا ہر سائنس کا طالب علم جانتا ہے کہ ٹائم اور سپیس کے بیونڈ جانا تو دور کی بات، ٹائم اور سپیس کے بیونڈ ایگزسٹنس کو امیجن کرنا بھی دشوار ہے، کیونکہ ٹائم اور سپیس ایگزسٹنس کے پری ریکویزٹس ہیں۔ حسن اللہ یاری صاحب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن اگر آپ کا فرضی خدا جو ہے جس کا جسمانی وجود نہیں ہے وہ اس پری ریکویزٹ سے ماورا ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے غیر جسمانی خدا نے اس کائنات کے جسم کو کیسے وجود بخشا؟ میں نے آپ کو بار بار وعدہ دیا ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ بات ہو رہی ہے، دیکھیں یہ ملحد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ اس لیے نہیں کرتا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ کی دلیل کیا ہے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حسن اللہ یاری، اب میں آپ کا جسم ختم کر دوں، میں آپ کا جسم آپ سے حذف، آپ کے جسم باڈی نہ ہو تو آپ ایگزسٹ نہیں کریں گے۔ بالکل آپ ان کی بات صحیح ہے، اگر کیونکہ مجھے جگہ کی ضرورت ہے، آئی ایم اے فزیکل بینگ، میں ایک جسم ہوں، اگر میرے لیے مکان نہیں ہوگا، اسپیس نہیں ہوگا تو میرا ایگزسٹنس ناممکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی جسمانی اشیاء ہیں ان کے لیے اسپیس کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے۔ ٹائم اور اسپیس اگر نہ ہو تو وہ ایگزسٹ نہیں کریں گے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس کی، ہم فزیکل ریئل میں بات ہی نہیں کر رہے میرے بھائی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ اگر میں کہہ دوں کہ بھائی کہ toddlers don't speak Chinese. Toddlers don't speak Chinese. Good. And Gujaratis don't speak Chinese. Okay. Gujaratis are toddlers? No. Gujaratis, I will not prove that Gujaratis are toddlers. آپ نے جو مثال دی ہے کہ بھائی حسن اللہ یاری فلان چیزیں، آپ کے جتنے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے جن چیزوں کو آبزرو کیا ہے وہ صرف فزیکل بینگز ہیں، جسمانی چیزوں کو انہوں نے آبزرو کیا ہے۔ جسمانی چیز کا شرط یہی ہے کہ اس کے لیے ٹائم اور اسپیس ہو، اگر اس کو آپ ریموو کر رہے ہیں تو وہ ایگزسٹ نہیں کریں گے سب۔ لیکن آپ اس کے بیانڈ ایک دوسری ورلڈ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کلیم کیسے کیا کہ بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتا؟ کہاں سے آپ کو پتہ چل گیا؟ آپ نے جو مثالیں دی ہیں it doesn't substantiate your point۔ وہ بات مکمل کر لیں۔ جی مجھے حسن اللہ یاری صاحب کے ہی از ویری آنیسٹ پرسن، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جن چیزوں کو درست سمجھتے ہیں وہ اس چیز کا اثبات بھی کرتے ہیں۔ دیٹس ویری گڈ پارٹ آف ہم۔ اور انہوں نے یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ جو فزیکل بینگز ہوتی ہیں ان کے لیے ٹائم اور اسپیس کی شرط ہوتی ہے، اور ان کا جو خدا ہے وہ ایک فزیکل بینگ نہیں ہے، تو وہ ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ ایگزسٹ کر سکتا ہے۔ یہ ان کی ایک اسپیکولیشن ہے۔ No, I didn't say that. Don't put words into my mouth. I did not say that. حسن اللہ یاری صاحب پلیز ہیو پیشنس ٹو لسن ٹو ادرس۔ میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ مجھے جب اجازت دیں گے میں quote me, please quote me honestly حسن اللہ یاری صاحب and accurately. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ فزیکل بینگز کے لیے ٹائم اور اسپیس کی شرط ہے، میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں، اور یہی ہمارا مدعا ہے کہ آپ کی جو میٹا فزیکل اینٹی ہے جس کو آپ گاڈ کہتے ہیں، اس میٹا فزیکل اینٹی نے اس فزیکل ورلڈ کو وجود کیسے بخشا؟ حسن اللہ یاری Okay, that's my دیکھیں ہر کلیم کے لیے اس کی پروف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟
آپ نے جو کلیم کیا ہے اس آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹا فزیکل نے اس میں فزیکل ورلڈ کو کیسے وجود بخشا. میں نے آپ کو کتنی دفعہ وعدہ دیا کہ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو آپ کو دلیل دوں اور سب کو قانع کر دوں, ٹھیک ہے نا, میں اپنا دلیل دے دوں گا. ان کو بار بار کہہ دیا, لیکن آپ نے جو خدا کے نہ ہونے پر ایک دفعہ پھر کہتا ہوں لوگوں دیکھ لیں کہ اس نے کہا کہ خدا اس لیے نہیں ہے اس ورلڈ کا کریٹر, اس لیے کہ بیانڈ ٹائم اسپیس کوئی چیز ہی نہیں. ہم نے 10 مرتبہ ان سے سوال, بلکہ 3-4 دفعہ 10 مرتبہ نہیں, ان سے اپنا کویشچن ریپیٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے. دلیل کچھ بھی نہیں اس کے پاس. جھوم جاؤ پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھاؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف